اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو جی پیارے ساتھیو، ماہ ذی الحج، حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ہر انسان کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے کہ میں بھی حج کروں۔ لیکن پیارے ساتھیو، میں آج کچھ خاص حضور کے فرمان آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔ 5 ایسے کام کہ جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے وہ الفاظ کہ جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ آپ نے ماہ ذی الحج کے اندر ان 5 کاموں کو ضرور کرنا ہے، اور ہر روز آپ نے 5 حج کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں شامل کر لینا ہے۔ پیارے ساتھیو، وہ کون سے ایسے خاص کام ہیں کہ جن کا ثواب حج کے برابر ہے؟ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سماعت کیجئے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر لینے کے بعد مسجد کو نماز کے لیے جاتا ہے، اس کو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جس طرح کہ حاجی احرام باندھ کے حج کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا کہ جو شخص وضو کرے، مسجد میں آئے اور دین کی بات سیکھے اور سکھائے، مسجد میں وضو کر کے آئے، دین کی بات سیکھے اور سکھائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ آگے تیسرا کہ جو شخص نماز فجر با جماعت پڑھ کر مسجد میں ذکر الہی کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اور اشراق تک وہیں بیٹھا رہتا ہے، پھر جب اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، یہ وہ کام ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے سماعت کیجئے کہ غریب لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر جو لوگ ہیں وہ صدقہ و خیرات کر کے نیکیاں زیادہ کر لیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ عمل بتا دیجئے کہ ہم بھی کریں اور ہماری بھی نیکیاں زیادہ ہوں۔ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لو کہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے 5واں جو فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، یہی وہ معلومات تھی، اس کو آپ نے ماہ ذی الحج کے اندر ہر روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر روز آپ نے حج کا ثواب حاصل کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔